جنگ کربلا کے بعد یزیدی فوج کا ہر سپاہی یہ سوچ کر جشن منا رہا تھا کہ ہم نے بہت بڑی جنگ کو فتح کیا ہے اور اس جنگ کے بعد ہم دنیا بھر کی تمام تر چیزیں خرید سکتے ہیں۔ لیکن ان مالونوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیے جہنم خریدا ہے۔ میدان کربلا میں یزیدی فوج کا کمانڈر عمر سعد ابن ابی وقاص تھا۔ اس معلوم نے رے کی حکومت کے بدلے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی۔ جنگ کے بعد اسے رے کی حکومت ملنا تو دور کی بات، رے کی مٹھی بھر مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ جب امیر مختار سقفی نے تمام قاتلین حسین کی ایک فہرست بنوائی اور اپنی حکومت سنبھالتے، مختار سقفی نے سب سے پہلا ہی یہی کام کیا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شامل تھا ان سب کو پکڑ کر ان کے اس کیے گئے گناہ کی سزا دے گا۔ اور ہوا بھی یوں ہی۔ مختار سقفی کے خوف سے سب مالون ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ہر کوئی اپنے آپ کو چھپاتا پھر رہا تھا۔ مالون عمر سعد اپنے بیٹے کے ساتھ جو کہ کربلا کی جنگ میں موجود تھا، جو اپنے باپ کے گناہوں میں برابر کا شریک تھا، دونوں باپ بیٹا شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مختار کے سپاہی انہیں ڈھونڈتے رہے لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے۔ اور ایک وقت ایسا آیا وہ ایک تالاب پر پہنچے اور غسل کرنے کا ارادہ کیا تو عمر سعد کے بیٹے نے اس بات پر ایسا کرنے سے اسے روکا اور لوگوں کے سامنے جانے سے منع کیا۔ تو عمر سعد کہنے لگا، ہم بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہیں، دماغ سوچنا بند کر گیا ہے، اگر غسل کریں گے تو تازہ توانا ہو کر سوچنا شروع کریں گے اور آگے کیا کرنا ہے یہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ اور یہ کہہ کر دونوں باپ بیٹا تالاب میں نہانے کے لیے اتر گئے۔ تالاب میں نہاتے ہوئے لوگوں میں کسی ایک نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ عمر سعد کو پہچان کر وہ شخص کہنے لگا، تم عمر سعد ہو؟ تو یہ مالون کہنے لگا، نہیں میں عمر سعد تو نہیں ہوں۔ جواباً وہ شخص کہتا ہے، میرا دماغ تو یہ بات قبول کر لے گا لیکن میں اپنی آنکھوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ تم عمر سعد نہیں ہو۔ اس بات پر دونوں میں طویل بحث چھڑ جاتی ہے اور عمر سعد کا بیٹا اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور راستے میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور ایسا نہ ہو یہ لوگ مختار سقفی کو خبردار کر دیں۔ اس کے بعد عمر سعد ایک منصوبہ بناتا ہے اور اپنے بیٹے کو مختار سقفی کے پاس بھیجتا ہے اور خود چھپ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب عمر سعد کا بیٹا مختار کے دربار میں پہنچتا ہے تو جا کر کہتا ہے، میرے والد نے ہرگز وعدہ خلافی نہیں کی اور نہ ہی کریں گے، ہم صرف اپنے باغات اور زمینوں کو دیکھنے کے لیے کوفہ سے باہر گئے تھے۔ ہم اپنی زمینوں تک پہنچے نہ تھے کہ ہمیں احساس ہوا کہ آپ کو اطلاع کیوں نہیں کی، اور بابا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو باخبر کر دوں۔ تو مختار اس بات پر کہتا ہے کہ وہ خود کیوں نہیں آیا۔ تو عمر سعد کا بیٹا کہنے لگتا ہے کہ انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میرے والد پر کیوں شک کر رہے ہیں؟ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ تو اس بات پر مختار سقفی کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ وعدہ توڑ چکا ہے۔ تو عمر سعد کا بیٹا کہتا ہے، کیسے وعدہ توڑا ہوگا؟ آپ نے انہیں امان نامہ دیا، انہوں نے قبول کیا، آپ اور آپ کے خلاف اور آپ کی حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ تو مختار سقفی عمر سعد کے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ماں کدھر ہے؟ ناظرین، ادھر آپ کو یہ سن کر حیرانگی محسوس ہوگی۔ عمر سعد کی بیوی مختار سقفی کی بہن تھی اور عمر سعد کا بیٹا مختار سقفی کا بھانجا تھا۔ جب مختار اس سے اس کی ماں کے بارے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ والدہ گھر پر ہیں، جبکہ مختار سقفی انہیں پہلے ہی اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ اور عمر سعد کی بیوی نے مختار سقفی کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے عمر سعد اور اس کے بیٹے نے رے کی حکومت کے بدلے نواسہ رسول کے خلاف جنگ کی اور انہیں شہید کروایا۔ تو مختار پھر سے عمر سعد کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ سچ میں تمہاری ماں گھر پر ہے؟ تو جواباً وہ کہتا ہے، ہاں میری والدہ گھر پر ہیں۔ تو پھر مختار سقفی اسے اس کے باپ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بابا باغ کو دیکھ کے ہی واپس آئیں گے۔ اور مختار سقفی اس بچے کی ساری چالاکی سمجھ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ابھی عمر سعد کے گھر جاؤ اور اسے گرفتار کر کے لے کے آؤ، اور اگر وہ ذرا سی چالاکی کرنے کی کوشش کرے تو اسے وہیں پر ختم کر دینا۔ جب مختار سقفی کے سپاہی
عمر سعد کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ ان سپاہیوں کو دیکھ کے تلوار نکال لیتا ہے، جس پر سپاہیوں نے کہتے ہیں کہ اپنی تلوار ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ساتھ چلو، جس پر عمر سعد انکار کر دیتا ہے اور سپاہیوں پر مزاحمت کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر ایک سپاہی اس کا راستہ روک کر کہتا ہے کہ کاش تم ایسا نہ کرتے، تم نے نواسہ رسول کو شہید کر کے جہنم خریدا ہے، خدا کی لعنت ہو تم پر۔ تو وہ سپاہی دوسرے تمام سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کوئی بھی درمیان میں نہ آئے، اور اس سپاہی اور عمر سعد کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور لڑتے لڑتے دونوں چھت پر پہنچ جاتے ہیں، جس سے وہ سپاہی عمر سعد کو چھت سے نیچے گرا دیتا ہے اور یہ مالون وہیں پر مر جاتا ہے۔ جب عمر سعد کا سر مختار سکوی کے پاس دربار میں لایا جاتا ہے تو وہاں عمر سعد کا بیٹا اور اس کی بیوی دونوں موجود ہوتے ہیں، جس پر عمر سعد کا بیٹا مختار سکوی کو دھمکیاں دیتا ہے اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان کو برا بھلا بولتا ہے، جس پر مختار سکوی اس کو کوئی جواب نہیں دیتے اور خاموشی سے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ مختار سکوی کو یہ دھمکی دیتا ہے ان قریب تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا، تو اس پر عمر سعد کی بیوی ایک سپاہی کی تلوار نکالتی ہے اور اپنے ہی بیٹے کی گردن کو اڑا دیتی ہے۔